1.5 سال پہلے ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں۔ انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا انتخابی اتحاد، متحدہ کے وفد کی لاہور میں لیگی قیادت سے ملاقات، انتخابی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور گرینڈ مفاہمتی ڈائیلاگ پر تبادلہ خیال، دونوں جماعتوں کی 6 رکنی کمیٹی بنے گی، عوامی مسائل کے حل کے لیے جامعہ چارٹر تیار کیا جائے گا۔ سعد رفیق بولے، باقی سیاسی قوتوں سے بھی قومی مفاد میں بات ہوگی۔ فاروق ستار نے کہا کہ انتخابات کے بعد حکومت میں بھی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نواز شریف خطے کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوگا۔ آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کا بہت گر گیا، آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آ گیا، روٹی مہنگی ہوگی، سبزیاں مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ بل ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اور معاشی ترقی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ کسان کی خوشحالی کے لیے بھی کسان کی بھرپور مدد ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اشتراک ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے مثبت قدم ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں مل کر ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کی جدوجہد کریں گے۔ ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار شہباز شریف نہیں ہیں، انہیں ایسے وقت ذمہ داری ملی جب ملک عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ معاشی ترقی کے لیے ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف بولے 16 ماہ میں سیاسی نقصان کی پرواہ نہیں کی، پاکستان کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ آئیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہمارے خلاف الیکشن لڑیں، خوش آمدید کہتے ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری۔ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں مقابلہ ہوگا تب ہی اچھا نتیجہ آتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار نہیں، عوام اور ملک کے لیے ہٹایا، پارلیمنٹ کو اختیارات دے کر صدر کو آمر بنانے سے روکا، وہ کارکنان کے ہاتھوں مجبور ہیں اور باہر نہیں جا سکتے، اپنی غیرت اور سیاست پر چلنا ہے۔ بی بی کو دفن کر کے پاکستان کھپے کہا، پاکستان کی قدر جانتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سابق صدر کی خانگڑھ میں گفتگو، علی گوہر محر۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا کیس، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی ملزم نامزد۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے حملے کی کیس کی سماعت، عدالت نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سمیت 126 ملزمان کو طلب کر لیا۔ اسد عمر، فاروق حبیب، حماد اظہر، عمر ایوب، فواد چودھری، جمشید چیمہ اور دیگر شامل۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی ملزم نامزد کیا جا چکا۔ جہاں پہ اسکول میں سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم سیٹرڈے کو بھی چھٹی کر رہے ہیں، ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں اور جس کے تحت یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ سنڈے کو ویسے بند ہوتی ہیں، مارکیٹ سیٹرڈے کو بند ہوگی، ریسٹورنٹس، سینما گھر، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے تینوں دن بند ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کی وجہ سے ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ، جمعہ 10 نومبر کو اسکول، کالج، مارکیٹس، ریسٹورنٹ اور پارک بند ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وزراء کے ساتھ نیوز کانفرنس، بولے لاہور، گجرانوالہ، وزیر آباد اور شیخوپورہ میں چھٹیوں کا فیصلہ کیا۔ 4 چھٹیاں صرف 1 ہفتے کے لیے ہیں۔ شادی ہال اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی۔ لاہور آلودہ ترین شہر بن گیا، اسموگ انڈیا میں جلائی جانے والی فصلوں کی باقیات کی وجہ سے ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر متعلقہ ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کی متعلق کیس کی سماعت، پنجاب حکومت کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ دوسری جانب این ڈی ایم اے نے اسموگ کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی، شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت، کہا کہ باہر نکلتے وقت چہرے پر ماسک اور اینک کا استعمال کریں۔ سیاست میں رہوں گا، پارٹی معاملات سے الگ ہوں، عہدے سے استعفیٰ دے چکا، نواز شریف بلائیں گے تو ملنے جاؤں گا،
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے بات چیت، بولے الیکشن ہوئے تو 1970 جیسے حالات کا خدشہ ہے، نواز شریف اور آصف زرداری میں ملاقات ہونا چاہیے، نیب کا ادارہ رکھیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ دوسری جانب رؤف صدیقی کی شاہد خاقان کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات، سکندر سلطان راجہ نے عام انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی، وزیر اعظم کو انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن سے شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ملکیوں کا پاکستان سے انخلا جاری، تورخم اور چمن بارڈر پر افغانستان واپس جانے والوں کا ہجوم، ملک بھر میں قائم ٹرانزٹ کیمپ سے تارکین کی بارڈرز پر روانگی کا سلسلہ بھی جاری۔ دوسری جانب ایچ ای سی نے افغان طلبہ کے لیے 4,500 اسکالرشپس کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ 4,500 افغان طلبہ علامہ محمد اقبال اسکالرشپ پروگرام کے تحت 3 سال تک پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں گے۔ وطن پر قربان لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شہید کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم، وزیر دفاع، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف کی شرکت، سول اور فوجی افسران، جوانوں، شہیدوں کے ورثاء اور شہریوں نے بھی شرکت کی۔ شہید پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسلام آباد میں سپرد خاک، شہداء نائک خوشدل، نائک رفیق، لانس نائک عبدالقادر کی نماز جنازہ بھی آبائی علاقوں میں ادا۔ چاروں بہادر سپوت وادی تراہ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 43ویں شوٹنگ مقابلے ختم، آرمی مارکس مین شپ یونٹ کی جہلم میں اختتامی تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ میگا شوٹنگ مقابلوں میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور سول آرمڈ فورسز نے حصہ لیا۔ انٹر سروسز میچز میں پاکستان آرمی نے 4 مقابلے جیت لیے۔ 4 مقابلوں میں چیئرمین جوائنٹ چیفز، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف شامل تھے۔ اور ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد قومی ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر مقرر، پی سی بی نے وجاہت اللہ واسطی کو عبوری جونیئر چیف سلیکٹر بنا دیا۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے ارکان نے وسیم حیدر اور وجاہت اللہ واسطی برقرار، توصیف احمد کو آسٹریلیا ٹور کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی گئی۔